کل ہم نے ان سے مذاکرات میں ایک بات کہنی ہے کہ اگر 14 مئی سے پہلے آپ اپنی اسمبلیاں ڈیزالو کرتے ہیں، ہم تیار ہیں جوائنٹ الیکشن کے لیے۔ 14 مئی سے پہلے اپنی اسمبلیاں ڈیزالو کرتے ہیں، ہم تیار ہیں جوائنٹ الیکشن کے لیے۔ 14 مئی سے پہلے آپ نے اسمبلیاں نہ ڈیزالو کی، ہم سپریم کورٹ کے پاس کہیں گے کہ جی ہمیں پنجاب کا الیکشن چاہیے اور پختونخوا کا الیکشن چاہیے، کیونکہ آئین کہتا ہے اگر یہ انہوں نے سپریم کورٹ کا جو ورڈکٹ ہے وہ نہ مانا، اگر انہوں نے کنٹیمپٹ کو ڈیفائی کیا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ججز کے خلاف گئے، آئین توڑا، تو میں آج یہاں سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد تحریک انصاف پاکستان کی سڑکوں پہ نکلے گی، ہم ساری عوام کو نکالیں گے۔ ہم کسی صورت اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف اس لیے یہ اپنی حکومتیں بچانے کے لیے، الیکشن سے بھاگنے کے لیے، الیکشن کے اندر شکست کی وجہ سے، اس کے خوف کی وجہ سے اگر یہ الیکشن سے بھاگیں گے، آئین توڑیں گے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جائیں گے، تحریک انصاف اپنے سپریم کورٹ کے ساتھ بھی کھڑی ہوگی، چیف جسٹس کے ساتھ بھی کھڑی ہوگی، پاکستان کے آئین کے ساتھ بھی کھڑی ہوگی، اور جو بھی ہو یہ ملک کی سڑکوں کے اوپر ہم نکلیں گے۔ جرائم پیشہ لوگ ہمارے اوپر مسلط کیے ہوئے تھے، یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ یہ الیکشن تب کروانا چاہتے ہیں جب یہ سمجھیں گے کہ یہ جیت سکتے ہیں، جب یہ سمجھیں گے کہ عمران خان راستے سے ہٹ جائے۔ ان کا صرف ایک مقصد الیکشن نہ کروانے کا یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح جیل میں ڈالو یا قتل کرو، عمران خان کو ہٹاؤ، تحریک انصاف کو کمزور کرو، جس طرح پرویز لائی کے گھر میں دروازے توڑ کے ڈاکوؤں کی طرح انہوں نے اس کے گھر میں حملہ کیا، میرے گھر میں کیا، لوگوں کو پکڑا، علی مین جیسا ایک ہمارا جو ٹائیگر ہے، اس کو کبھی ایک جیل سے کبھی دوسرے جیل سے، اس کو افتخار گمن جو میرا سیکیورٹی آفیسر، اس کو پکڑ کے لے گئے، ہمارے کارکنوں کو پکڑ رہے ہیں۔ تو یہ صرف اور صرف الیکشن اس لیے نہیں کروا رہے کہ تحریک انصاف کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، عمران خان کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، صرف ایک مقصد ہے ان کا۔ اور ہم آج پیغام پہنچا رہے ہیں، یہ غور سے سن لیں، ہم آج یہاں کھڑے، کورٹ نے واضح طور پہ اس نے کہا ہے کہ پنجاب کا الیکشن ہوگا 14 مئی کو۔ اس نے ہمیں کہا کہ ان سے مذاکرات کرو، اگر یہ اکٹھے الیکشن کے لیے متفق ہو جاتے ہیں تو پھر صرف اسی وجہ سے پنجاب کا الیکشن نہیں ہوگا، مل کے جوائنٹ الیکشن ہوں گے۔ کل ہم نے ان سے مذاکرات میں ایک بات کہنی ہے کہ اگر 14 مئی سے پہلے آپ اپنی اسمبلیاں ڈیزالو کرتے ہیں، ہم تیار ہیں جوائنٹ الیکشن کے لیے۔ 14 مئی سے پہلے اپنی اسمبلیاں ڈیزالو کرتے ہیں، ہم تیار ہیں جوائنٹ الیکشن کے لیے، صرف اس لیے کہ چیف جسٹس ہمیں کہہ رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ بہانے مار رہے ہیں کہ بجٹ دے کے تو اس کے بعد الیکشن ہوگا، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے اس بددیانت دار منصوبے کے اندر آ جائیں گے، پھنس جائیں گے اور انتظار کریں گے کہ جی سپٹمبر میں الیکشن ہوگا، کسی غلط فہمی میں نہ رہیں۔ 14 مئی سے پہلے آپ نے اسمبلیاں نہ ڈیزالو کی، ہم سپریم کورٹ کے پاس کہیں گے کہ جی ہمیں پنجاب کا الیکشن چاہیے اور پختونخوا کا الیکشن چاہیے، کیونکہ آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونا ہے، یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا آئینی حق ہے۔ اور اگر اس کے اوپر یہ نامتفق ہوئے، اگر یہ انہوں نے سپریم کورٹ کا جو ورڈکٹ ہے وہ نہ مانا،
اگر انہوں نے کنٹیمپٹ کو ڈیفائی کیا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ججز کے خلاف گئے، آئین توڑا، تو میں آج یہاں سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد تحریک انصاف پاکستان کی سڑکوں پہ نکلے گی، ہم ساری عوام کو نکالیں گے۔ ہم کسی صورت اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف اس لیے یہ اپنی حکومتیں بچانے کے لیے، الیکشن سے بھاگنے کے لیے، الیکشن کے اندر شکست کی وجہ سے، اس کے خوف کی وجہ سے اگر یہ الیکشن سے بھاگیں گے، آئین توڑیں گے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جائیں گے، تحریک انصاف اپنے سپریم کورٹ کے ساتھ بھی کھڑی ہوگی، چیف جسٹس کے ساتھ بھی کھڑی ہوگی، پاکستان کے آئین کے ساتھ بھی کھڑی ہوگی، اور جو بھی ہو، یہ ملک کی سڑکوں کے اوپر ہم نکلیں گے۔ جو آج تک ہم صرف اپنے معاشی حالات کی وجہ سے ہم نے بڑا پرامن احتجاج کیے، جلسے کیے، گھر چلے گئے، جس طرح آج کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ آئین توڑ دیں گے، اس کے بعد رہ کیا گیا پاکستان میں؟ اس کے بعد تو جنگل کا قانون ہے، اس کے بعد نہ تو کسی مزدور کا کوئی حقوق رہ گئے ہیں، نہ اس ملک کے اندر کوئی معاشی حالات بہتر ہوں گے، نہ اس میں کوئی سرمایہ کاری ہوگی۔ جس ملک میں سپریم کورٹ کے حکم کو حکومت مانتی نہیں ہے، کس سرمایہ کار نے آنا پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے؟ یہ تو معاشی حالات اور بگڑ جائیں گے، ملک تو تباہی کی طرف جا رہا ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ انڈسٹری بند ہو رہی ہے، کسان کا ویسے برا حال ہے، مہنگائی سے عام لوگ پس چکے ہیں۔ تو یہ تو اگر صرف الیکشن ہارنے کے ڈر سے یہ الیکشن نہیں کروائیں گے، عمران خان کو باہر رکھنے کے لیے، یہ اور ان کے ہینڈلر اگر سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن نہیں کروائیں گے، میں آج اپنی قوم کی طرف سے یہ چوروں کو اور ہینڈلرز کو خبردار کر رہا ہوں کہ اس کے بعد جو ہوگا، اگر آپ اس ملک کے آئین کی خلاف ورزی کریں گے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانیں گے، تو اس کے بعد میری قوم میرے ساتھ نکلے گی، اور انشاءاللہ پاکستان کی سڑکوں پہ نکل کے ہم پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی قائم کروائیں گے، رول آف لا قائم کروائیں گے، اور اس کے لیے آپ سب تیار ہو جائیں، ساری میرے نوجوانوں آپ سب تیار ہو جائیں، کیونکہ یہ آزادی کی جنگ ہے، یہ ہے حقیقی آزادی کی جنگ، کہ جس ملک کے اندر اگر آئین کی کسی کو پرواہ نہیں، یعنی قانونی کوئی پرواہ نہیں طاقتور کو، تو وہ ملک تو جنگل کا قانون بن گیا، وہاں تو بنانا ریپبلک بن گئی وہ ملک، اس ملک میں تو طاقتور فیصلہ کرے گا کون سا قانون اس نے ماننا یا نہیں ماننا۔ تو اس لیے آج ہماری ریلی اپنے سارے کمزور طبقے کے لیے، مزدوروں کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے آج ہم نکلے ہوئے ہیں، اور میں آج سب کو پھر سے آخر میں کہتا ہوں کہ آپ تیاری کریں، یہ اگلے ہفتے کے اندر پتہ چل جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، ساری قوم کو پتہ چل جائے گا کہ کیا اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہے یا جنگل کا قانون ہے۔ اور میری قوم انشاءاللہ جو 27 سال پہلے ہم نے انصاف کی تحریک شروع